اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ اچھا، سنی کافر کہیں لکھا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کو ایران نہیں نہ فنڈ کرے گا، ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تکفیر مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں۔ اور یہاں پہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میں خود نہیں پڑھی جو میں بریلوی سا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں، وہ تکفیر نہیں کرتے۔ ایک اگر تھوڑا ماڈریٹ فرقہ ہے نا اس طرح کے رویوں میں تو وہ شیعہ ہے، وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنے عقیدوں میں تو سخت ہیں لیکن مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ حال یہ میں بتاتا ہوں چغتائی صاحب، میری بات سنیں اپنے ساتھ۔ میرے نا برادر نسبت ہیں، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں آصف کے ماموں، تو ٹھیکے لیتے تھے۔ تو یہ رجویا ہے، یہ شیعوں کا گڑھ ہے، وہ سارے سردار جو ہیں شیعہ ہیں۔ ہاں، اور وہاں جو مجرم جا چھپے، پولیس کی مجال ہی نہیں وہاں داخل ہو، ان کا اپنا ہی وہ راج ہے وہاں۔ تو وہاں سید احمد تھے، ان کا نا یہی تھا پروگرام کہ علماء بلائے تھے مجلس سے، تو یہ کرتا رہتا تھا میرا ذکر۔ وہ کہنے لگے ہر مولوی صاحب کو بلانا، میں اس وقت گاؤں میں ہی تھا، تو لے گیا۔ میں تھا، ایک مستری اللہ دیتا بیچارے فوت ہو گئے، وہ بھی یہ اصغر تھا، وہاں گئے ان کی۔ اب باتیں ہوئی، بعد میں نا اس طرح وہ بیٹھ گئے اپنے دالان میں، کرسیاں تھیں سارے، ان کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے چھوڑ دی بات بے آپ مولانا کو۔ میں نے کہا یار ساری باتیں جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی کا اپنے علی سے کرنا نا، سب کو ختم کر دے۔ اگر یہ ظلم اور زیادتیاں تھیں جیسی بیان کر رہے ہیں تو بچی کو دیتا پھر علی مرتضیٰ جیسا رسول اللہ کی نواسی۔ اب پانی پڑ گیا میں نے کہا حوالے میں دوں گا، تمہاری اعلیٰ ترین کتابوں سے علماء نے صحیح قرار دیا۔ ہاں، جب مولوی چپ ہو گیا نا تو شاید ہم نے اپنی طرف سے ایک بات کی کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں تقیہ بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا وہ تقیہ کی بات کریں یا جو جی چاہیں وہ آپ کی اپنی پسند ہے، مگر یہ نکاح جو ہے نا اس کو کوئی چیلنج کرے کہ نہیں ہوا تو ابھی مجلس میں بولے میں کتابیں ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تقیہ ہوا یعنی آپ ہضم کریں کہ علی اس طرح ڈر گئے، مگر یہ قصہ کی نتیجہ حکیم صاحب یہ ہوا کہ وہاں جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے تھے نا ملنگ، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس مولوی کو قتل کر دینا، مکاؤ۔ تو سید احمد نے پھر خود ہی نا اصغر سے، میرے اس برادر نے سے کہ اصغر میری آپ کی دوستی ہے، یہ ہے ظالم لوگ، ان کو میں روک بھی نہیں سکوں گا، اس لیے آپ نا بہتر ہے کبھی چلے۔ آدھی رات ہم پیدل ہی نواز ترک تک آئے۔ اس نے خود کہا کہ یہ نا معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں علی مار دیتے ہیں کن جو عام شیعہ حضرات ہیں وہ 12 کو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام المہدی تک 12 امام اللہ نے مقرر، اس لیے یہ امامیہ کہلاتے ہیں کہ جو ان کو نہیں پہچانتا، نمازیں پڑھے تہجدیں پڑھے، وہ بالکل دوزخی ہے، جہنمی ہے، اس نے وقت کے امام کو ہی نہیں پہچانا، اس کی بات کیا۔ یہ مسئلہ ہے جس سے سنی اور شیعہ جدے جدے ہو گئے۔ بات صرف یہ طے کرنی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا منصب اس امت میں ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ علم دیتا۔ اگر تو ایسے ہیں تو واقعی جیسے پھر نبی کو نہیں کوئی شخص پہچانتا اپنے دور کے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جب تک کئی جو ان میں کٹڑ ہے وہ بات بیٹا بہت دور لے جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر نا امام المہدی آئے گا تو یہ سارے سنی قتل کر دیے جائیں گے۔ اب تھوڑا بہت پردہ، اس وقت تو بالکل ان کو علانیہ کافر قرار دیا جائے گا اور یہ مخلد فی النار ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرے کافروں کی طرح جیسے نبی کا منکر ہے۔ امامت اصلی مسئلہ جو علماء اس پر بحث نہیں کرتے نہ اس کی بات کرتے ہیں، امامت کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ امامت ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک نتیجے کی تکفیر صحابہ ہوئی کہ جنہوں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ کی حکومت کو نہیں منیا، اور صرف یہی نہیں کہ خلیفہ نہیں تسلیم کیا، اور پھر نبی کی طرح ایک شخصیت جب منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، اور مسلمانوں کی آپ کچھ خلیج بہت بڑھ، اور ایک قدرتی نتیجہ ہے خلافت نو اور امامت نو نبوت کی طرح منوا۔ اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ایسی شے ہے کہ باقی جنہوں نے نہیں منیا وہ سارے کافر ہو جاتے، تو سارے نزدیک کتنے محترم ہے۔ ایک اللہ کا مقرر کیا نہیں منتا مومن دلی ہے سنگا،
تکفیر صحابہ بھی لازم آ گئی. ہمیں انکار نہیں کہ اہل بیت کی تو شیعوں کے پاس بیٹا ایسے دلائل ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ ان میں ہے فرادہ کی نیت کہ میں پھنس گیا ظالم حاکم ہے. وہ کہتے ہیں امام نہ مانو اس کو، نہ نیت کرو، نیت اپنی رکھو کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، رہو صف میں اور بالکل ان کے ساتھ رکوع سجدے کرو، مگر اپنی نماز بالکل سورہ فاتحہ ہر شے کا اپنی فکر رکھو. لوگ سمجھیں کہ یہ پیچھے پڑھ رہا ہے، پڑھنی نہیں. ہم اس کے ساتھ پڑھیں اگر دل سے مان کر، ہمارا تو ایمان گیا. ہم یہی سمجھیں کہ اس کی امامت کوئی نہیں نام ہے، اس کو امام مانتے، مگر اتحاد کی خاطر رہیں گے ساتھ ساتھ. یہ باپ باندھے ان. اس لیے جو ان کے عالم وہ کہتے ہیں حضرت علی نے پڑھی ہے پیچھے، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے مسئلے دیکھو، ان کو امام نہیں مانتے. بڑے چور دروازے ہیں ان کے پاس. یہ مسجد حرام سے جس عالم سے ملاقات ہوئی نا، جو 10 سال سے چھپا ہوا، اور شیعہ لوگوں نے اس کے سر کا انعام کر دیا، اتنا انعام دیں گے جو اس کا سر کٹے. علی شرف الدین موسوی ان کا نام ہے. وہ بیچارے حق کہتے ہیں مگر ان کے دشمن ہو گئے. انہوں نے یہی کہا کہ صحابہ کرام کے جو ظلم تم بیان کرتے ہو نا، انہوں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا. دوسرے بہت عمدہ بات ہے علم کہ پہلے تو سند صحیح سے ثابت کرو، کوئی صحیح روایت جس کے راوی پختہ ہوں اس سے ثابت کرو کہ یہ ظلم کیا. دوسرا، اگر بالفرض اس نے کہا ثابت بھی ہوں تو اس کا حکم شرعی بیان کرو کہ وہ جرم شریعت میں کس درجے کا، کافر ہو گئے یا صرف ظالمی. اگر ظالم ہیں تو گناہ گار ہی ہیں، گناہ گار پر لعنت کیوں کرتے، اس کے لیے معافی کی دعا کرو. یہ 2 نقطے بڑے قیمتی ہیں کہ پہلے یہ ظلم صحیح سند سے ثابت کرو، کوئی صحیح سند نہیں ملے گی، خود ہی جھوٹے ہیں. اور اگر ثابت بھی ہوں تو گناہ ہی بنتا، کفر تو نہیں بنتا. کیوں تم ان کو اتنا برا برا کہتے؟ یہ مسجد حرام میں ملاقات ہوئی تھی نا، یہ علی نے ملایا، بہت نیک آدمی، مگر چھپا ہوا. نہ اس کی کتابیں چھپنے دیتے ہیں. کراچی میں بیچارہ ایک مکان میں چھپا ہوا، قتل کر 3 لاکھ انعام مقرر کہ جو اس کا سر کاٹ کر لائے. کیا کریں بیٹا، حق نہیں کو کہنے دے. سب گروہوں کا یہی حال. اصل یہ ہے جی کہ ابو الفضل برقعی گمراہ ہو گیا تھا، اس کے اور بھی یعنی تفردات ہیں، اور شیعہ علماء نے بالاتفاق اس کو یعنی گمراہ کہا ہے اور اس سے برات کا اظہار کیا ہے. اچھا، تو لہذا اس کا انکار کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے یعنی تفردات کو علماء نے کنڈم کیا ہے. یہ باقاعدہ مرجع تھا یا تو لزمہ تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا جی، مرجع نہیں تھا، ویسے عالم تھا. اور اس کی پہلے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، بعد میں یہ یعنی مرتد ہو گیا. نہیں، مرتد کس سے ہو گیا؟ نہیں، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ جو امامت کے عقیدے پہ ایمان نہ رکھے تو وہ کافر ہوتے ہیں. نہیں، اصل یہ ہے کہ اور بھی یعنی عقائد میں اس کے یعنی تفردات موجود ہیں. اچھا، ٹھیک علماء ہے. نے اسے برات کا اظہار کیا ہے. اچھا، یا لیکن ویسے آپ کا موقف یہ نہیں ہے کہ جو جیسے زیدیہ یا اسماعیلیہ یا جعفر کو آپ کافر نہیں سمجھتے یا اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے؟ کیا جیسے زیدیہ کا ایک موقف الگ ہے امامت میں، اسماعیلیہ کا الگ ہے، اہل سنت کا ایک الگ موقف ہے، تو آپ ان کی تکفیر نہیں کرتے؟ اصل عشری ہم جی تکفیر نہیں کرتے. اس کی کیا دلیل ہے نہ کرنے کی؟ وہ تو ظاہر ہے جی، اصل اسلام کے ظاہری احکام جو ہے نا جی ظواہر پر ہوتے ہیں. اچھا، ہاں جی، ظواہر پر ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اسلام کے ظواہر پر ہوتے ہیں. محمد یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جو بھی یعنی توحید کا، رسالت کا، قیامت کا اقرار کرتا ہے وہ یعنی مسلمان ہے. تو یہ امامت ضروریات دین میں سے نہیں ہے؟ نہیں، ضروریات دین میں سے ہے یہ بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا یعنی اصول مذہب ہے. اچھا، ہاں جی، ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف بہت تفصیل سے پہنچ گیا، جزاک اللہ خیر.